बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद। तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में आज एक और हदीस लेकर मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुफज़्ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अगली नशिस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है उसमें जो पहला हम टॉपिक या मौजू डिस्कस करेंगे वो है, जो हदीस आपकी खिदमत में पेश करना है वो है ये कि मौला से मुफज़्ज़ल ने सवाल किया कि मौला, क्या मोमिनीन और काफिरीन या मुनाफिकीन की रूह एक ही मंबा से खल्क हुई है? क्या वो एक ही हैं या मुख्तलिफ हैं? तो मुफज़्ज़ल कहते हैं कि मैंने अपने मौला व आका इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि मुझे अरवाह के बारे में बतलाइए कि जो अबदान में रहती हैं और इसकी हिफाजत करती हैं, कि ये क्या एक है मोमिनीन और काफिरों में? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनीन और मलाइका की अरवाह एक ही चीज़ हैं, इनमें इख्तिलाफ नहीं है। नाज़रीन, मोमिन और फ़रिश्ता, इनकी अरवाह एक ही मंबा या इनकी असल एक ही है अरवाह की, और शयातीन की रूहें एक अलग चीज़ हैं। इसलिए कि मोमिनीन की अरवाह औलिया और औसिया के मवाफ़िक़ होती है, एक दूसरे से उल्फत रखती हैं, और शयातीन और इबलीस या अबालिसा की अरवाह औलिया और औसिया की दुश्मन होती है, एक दूसरे से उल्फत रखती हैं। जिस तरह के मोमिनीन, मलाइका, औलिया और औसिया की अरवाह एक दूसरे से दोस्ती रखती हैं, इसी तरह से अबालिसा और शयातीन की अरवाह भी एक दूसरे से दोस्ती रखती हैं और औलिया और औसिया की अरवाह को दुश्मन रखती हैं। क्योंकि औलिया और औसिया की अरवाह नूरानी होती हैं और अबालिस और जिनों की अरवाह तारीक होती हैं, नूरानी नहीं होती। मैंने कहा कि अल्लाह के इस कौल के क्या मानी हैं कि भाई भाई एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे, इख्वानन अला सुरूरिन मुतकाबिलीन, यानी मारिफत में खुश व खुर्रम इल्म में बैठे होंगे। मेरे मौला ने इसकी ये तफसीर फरमाई कि मोमिनीन जन्नत में तख्तों पर भाई भाई एक दूसरे के सामने मारिफत और इल्म में खुश व खुर्रम बैठे होंगे। इनमें से एक दूसरे पर ज़्यादती नहीं करेंगे और एक दूसरे पर फजीलत नहीं देंगे, ना ही एक दूसरे से दुश्मनी रखेंगे। अल्लाह ने इनके दिलों से एक दूसरे की मुखालिफत को बाहर निकाल दिया, और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि हर आदम इस दुनिया में रह चुका है और अपनी औलाद के साथ एक मुअय्यना मुद्दत तक। मैंने कहा, ए मेरे मौला, क्या अल्लाह इसके बाद मखलूक खल्क करेगा? फरमाया, ए मुफज़्ज़ल, तुम्हारा ये सवाल और तुम्हारा ये सवाल करना अल्लाह की कुदरत और हुकूमत को समझने के लिए है। वो हमेशा से खालिक है और खालिक रहेगा, वो राज़िक है और राज़िक रहेगा, वो ज़िंदगी और मौत देने वाला है और हमेशा रहेगा। तुम चाहते हो कि अल्लाह की हुकूमत को बातिल करो और इसकी कुदरत व हुक्म नहीं को ख़त्म कर दो। मैंने कहा, मेरे सरदार व आका, मुखालिफीन के फ़ुक़हा का इस बात पर इजमा है। यानी ये जो मुफज़्ज़ल ने जानबूझकर ये सवाल किया, क्योंकि उस दौर में, इमाम के दौर में, ये जो बात नाज़रीन बहुत ज़्यादा समझने वाली है वो ये है कि मौला के दौर में भी फ़ुक़हा मौजूद थे। मौला के दौर में भी अपने अपने फ़तवे अपनी मर्ज़ी से दिए जाते थे, और मौला की मौजूदगी में ही ये जो मरजे थे ये मौजूद थे और लोग इनसे रजू करते थे। इमामों को छोड़कर लोग इनके पास जाते थे और इनसे फतवे लेते थे। तो जिस तरह से मुफज़्ज़ल ने कहा कि आका, मुखालिफीन के फ़ुक़हा का इस बात पर इजमा है। फरमाया, अल्लाह की कसम, उन्होंने बुलंद व बाला अल्लाह की हुकूमत को बातिल कर दिया, और वो कहते हैं कि अमर नहीं क्या है, ना बादशाहत, ना हुकूमत, ना कुदरत, इनके लिए उफ़ है, और जो कुछ भी वो कहते हैं इस पर अल्लाह ही मददगार है। तो यानी फ़ुक़हा जो है उनका बातनी दीन, ना तो वो अल्लाह की बादशाहत पर यकीन रखते हैं, ना हुकूमत पर यकीन रखते हैं, ना अमर नहीं पर यकीन रखते हैं। ये उनका दीन है बातनी।
جس طرح سے مومنین تقیہ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے، اس طرح یہ جو ملعون فقہا ہیں جو مولا کے خلاف فتوے دیتے ہیں، یہ بھی مومنین و عارفین سے تقیہ کرتے ہیں اور اپنی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن ہمارے مولا ہماری جانیں ان پر فدا ہوں، انہوں نے ان کے باطن کو کھول کر رکھ دیا اور ان کے اندر کی گندگی اور نجاست کو اپنے مومنین کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ مومنین شیاطین اور ابالسہ کے فتنوں سے بالکل باخبر رہیں اور ابالیس اور شیاطین کی معرفت حاصل کرتے رہیں۔ اس کے بعد مفضل نے بہت ایک اور اہم سوال کیا، اور وہ کہتا ہے کہ مولا دوبارہ اٹھائے جانے کے دن وقت معلوم کی معرفت میں کہ کیا یہ ایک ہی دن ہے یا مختلف ایام ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، آج تک تو مولوی چکر دیتا رہا ہے کہ وقت معلوم، یوم ساعہ، یوم قیامت، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن، وہ سب ایک ہی ہیں۔ اور میری سمجھ میں بچپن سے یہ بات نہیں آتی تھی کہ جب ایک لفظ الگ الگ ہیں تو پھر ان کے معنی ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ مفضل نے کہا، اور جن مومنین بھائیوں کے دلوں میں یہ بات ہے وہ پریشان رہتے ہیں اس وجہ سے، تو آج ان کی پریشانی ختم ہونے لگی ہے، کیونکہ امام اور امام کا علم ہی وہ حقیقت ہے کہ جو مومنین کے قلوب کو روشن کرتا ہے اور پاکیزہ کرتا ہے جہالت کی گندگی سے۔ مفضل نے کہا، میرے سردار نے مجھ سے فرمایا، مفضل پڑھو اللہ کا قول، اس دن زمین و آسمان کو دوسرے زمین و آسمان سے بدل دیا جائے گا، یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن زمین و آسمان کو دوسرے زمین و آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ پس میں نے پڑھا، فرمایا مفضل رکو، اللہ زمین کو اس زمین کے سوا بدل دے گا اور اسے خلق کرے گا، اور اس آسمان کے علاوہ کوئی اور آسمان خلق کرے گا، اور اس ایک مخلوق اور خلق کرے گا، اور اس کی سلطنت اور عظمت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے اس نے خود کو ایسا وصف دیا کہ کیا تم نے اللہ کا قول اس کی عزت والی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جب اس نے اہل جنت اور اہل دوزخ کا ذکر کیا، پس اللہ عز و جل نے فرمایا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ جب تک زمین و آسمان ہوں گے، سوائے کہ جو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ میں نے کہا ہے میرے مولا میرے لیے بیان کیجئے کہ جو اللہ خلق فرمائے گا، فرمایا اللہ اس کے بعد اپنی مشیت سے نور خلق کرے گا جو پہلے نور کی مخالف ہوگا، پھر پہلے سائے کی مانند سایہ بنائے گا، پھر اہل نور کو ایسے اوصاف دے گا جیسے پہلے دیے، اور ان سے میثاق لے گا جیسے کہ پہلے لیا۔ جب ان کو سایوں میں تقسیم کرے گا تو ان کو شباہ بنائے گا، وہ نور کو ایسے پائیں گے کہ جیسے پہلا نور تھا۔ پس اللہ ان کی تعذیب کرے گا اور ان کو اپنی معرفت دے گا، وہ وحدانیت اور فردانیت کے مطابق وہ اپنی حمد کرے گا، اور وہ اس کی حمد کریں گے، وہ اپنی تسبیح بیان کرے گا، وہ اس کی تسبیح بیان کریں گے، وہ اپنی تحلیل کرے گا، وہ اس کی تحلیل کریں گے، اور اس وقت کلام ہوگا وہ جان لیں گے کہ وہ ان کا رب ہے اور اس نے انہیں خلق کیا ہے، اور ان کا ایک خالق ہے، رازق ہے، وہ ان سے میثاق لے گا جیسے پہلے لیا تھا، اور ابالیس اور شیطان کو ایسے خلق کرے گا جیسے پہلے کیا تھا، یعنی ان کی نافرمانیوں سے، یہاں تک کہ وہ اپنا دور مکمل کریں گے۔ پھر ان کو اللہ تراکیب، امثال اور نسخ میں لوٹائے گا اور کافروں کو مسوخیت میں پلٹائے گا، جیسا کہ وہ آدم اول کے زمانے میں تھے۔ اس پر اس کی مخلوق میں اللہ کی قضا آئے گی، اور اس کی تقدیر اس کے آسمان و زمین، جنت و دوزخ میں جاری ہوگی، اور اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی، اور وہ قدرت والا اور زبردست ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و ناظرین، میرے مومنین بہن بھائی، مولا آپ لوگوں کی معرفت نورانیہ میں اضافہ فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں اپنے مومنین بہن بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں
میرا مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کوئی مومن بیمار ہے تو اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کوئی مومن بے گناہ قید ہے اس کو مولا امام زمان سلطان زمان ہادی دورہ اسے جلد قید سے رہائی عطا فرمائے، اور مولا ہمارے بچوں کو معرفت و عرفان عطا فرمائے۔ ایک بہت پیاری حدیث مومنین کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ مولا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مولا کا ایک صحابی امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، مولا جیسے آپ نے ہمیں توحید کی معرفت سکھائی ہے، کیا وہی توحید کی معرفت ہم اپنے بچوں کو سکھائیں؟ تو امام نے فرمایا، خبردار تم کوئی ایسی بات انہیں نہ سمجھانا، بلکہ انہیں اپنے یا ہمارے دشمن کی دشمنی اور ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دو، باقی جو رزق و معرفت کا علم ہم تمہیں دیتے ہیں وہ ہم انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی امام نے فرمایا ہے کہ بی بی سیدہ کے قاتل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے منکر اور تمام ہادیان برحق اور امام زمانہ کی ولایت کے منکروں کی دشمنی کے بارے میں اپنے بچوں کو بتا دو کہ جو ان کے دشمن ہیں ان کی پہچان انہیں ہو جائے، اور امام سے محبت، امام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو، یعنی امام کے فضائل، اماموں کے فرامین انہیں بتاؤ تاکہ ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو حدیث سکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے دوسرے ان پر سبقت حاصل کر لیں۔ تو جان محترم، اسی حدیث کے ساتھ آپ کا یہ خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور جاتے جاتے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو واچ کیجئے تاکہ ہمارے ویوز بڑھیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔